لاہور میں مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ماں آپ ادھر آ جاؤ اسٹیج پہ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابھی میں کورٹ سے آ رہی ہوں. پاسپورٹ کے لیے انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کرنے کے لیے بلایا تھا. تو میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں، چاہے وہ میڈیا سے ہوں، چاہے وہ میری پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں یا وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، جنہوں نے میرا بھرپور اس میں ساتھ دیا. خصوصی طور پر میں نام ضرور لینا چاہوں گی امجد پرویز صاحب کا، جو میرے لائر رہے ہیں. انہوں نے جس طرح 5-6 سال میرے مقدمے حق اور سچ کے لیے، جسٹس کے لیے جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں، فائٹ کیا انہوں نے، میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. پاسپورٹ کیس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے اپنا پاسپورٹ 3 سال کے بعد واپس مل گیا. لیکن یہ سوال تو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ رکھا کیوں گیا 3 سال؟ مجھے کیوں محروم رکھا گیا میرے بنیادی حق سے، جو کہ ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان میرا حق تھا. اور میں آج قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں، کیا میری قوم جانتی ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا 3 سال لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں. یہ وہ کیس ہے جب میں 2019 میں جلسے کر رہی تھی اور میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے جلوس نکال رہی تھی اور عوام کو موبلائز کر رہی تھی. تو یہ فتنہ جو فورن فنڈڈ فتنہ، اس وقت یہ پرائم منسٹر تھا اور اس وقت یہ ایک پیج پہ بھی تھا. تو اس کو خوف ہو گیا کہ اگر عوام میرے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے، رات کو 3 بجے تک وہ جلسے ہو رہے تھے، تو پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں. تو انہوں نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا. جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی، وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا. 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا، اور نیب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. نیب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے. تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں، کیونکہ نیب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بیرکس کے ہیں، وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں. تو پھر پکڑ تو لیا، کیس بھی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا ڈے کیئر سینٹر ہے نیب کے ہیڈ آفس میں. وہاں پر وہاں مجھے اس کو خالی کرایا. وہاں پر انہوں نے مجھے 57 ڈیز حبس بے جا میں رکھا. اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کویلو کی کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی ہائرارکی کیا ہے. وہ جو ان کے وہاں کا جو نیب کا سٹاف تھا، ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے، وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا. پھر مجھے جوڈیشل کر دیا گیا 57 ڈیز کے بعد، اور مجھے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا، جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیال ہے تقریباً 1.5 مہینہ رہی ہوں گی. تو کل ملا کے یہ 3 مہینے سے زائد کی، بلکہ شاید 3.5 مہینے سے زائد کی قید تھی. لیکن اس پورے عرصے میں اور آج تک، اس بات کو بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک میرے خلاف وہ کیس رجسٹر نہیں ہو سکا، نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آڑ میں انہوں نے 3 سال میرا پاسپورٹ رکھا. بلکہ 3 سال صرف پاسپورٹ نہیں رکھا، 7 کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوا ہے. اب میں اس کیس کی جس اس میں رکھا ہوا ہے، میں اس کی کواشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی ایپلیکیشن دائر کروں گی. بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں کہتے ہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے. سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس. اسی طرح پاناما کیس میں میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا 2018 سے لے کر 2022، بلکہ یہ پاناما کا جو مقدمہ ہے یہ تو 2016 کے آخر میں بنا تھا. 6 سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتتی رہی. 6 سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا. 150 سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی. سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ 6 سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا، اس کو چلنے دیا گیا. اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ 6 سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا. تو آج قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے، میں خود بھی، میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، جو برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، انتقام کے خلاف، جال سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا، میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں. تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے، اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے. تمہاری طرح بنی گالا میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانتیں نہیں کراتی پھرتی تھی. میں تب بھی میں خاتون تھی. جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی، پرویز رشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے، میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے. میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. تب بھی میں خاتون تھی. خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو. مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے، چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا، تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے؟ یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی؟ چلے مریم نواز کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو آنریبل جج زیبا اس فتنہ نے، وہ کیا تھا؟ للکارا جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا الفاظ استعمال کیے کہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے جج زیبا. اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں ایز اے جج بھی. تو انہوں نے معافی دے دی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، درگزر کا مظاہرہ کیا. لیکن میں عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا، اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس قسم کے انسان کو معاف کریں گے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرو، جملے کسو، الزام لگاؤ، بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے، لیکن وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے. اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھنستی ہوئی نظر آئے تو جا کے معافی مانگ لو. اور آپ کیا خیال ہے کہ جب وہ جج زیبا سے معافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. وہ جج زیبا صاحبہ سے معافی مانگنے اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ معافی نہیں مانگی تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا، میں توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. تو یہ معافی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مانگی. اور جج زیبا صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے، اس کی کبھی معافی دینے سے پہلے جج زیبا صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب معافی ملتی ہے تو آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں؟ پھر اب کس کے منہ پہ فلٹر لگا ہوگا؟ کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے، ڈرائے، دھمکائے، جھوٹا الزام لگائے، بلی کرے اور اس کے بعد جا کے معافی مانگ آئے گا، پھر سب کو معافی دینی پڑے گی.
پھر طلال چودھری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر نہال ہاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی, اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ سیاسی لوگ ہیں. اس شیطان کو آپ نے معافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا. وہ اور زیادہ امبولڈن ہوا ہے آج, اس کو پتا ہے کہ جو چاہے کر لو, بعد میں جا کے معافی مانگ لو. اور دیکھیں ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری, یہ ARY کو وہ اینکر ہیں شاید ماریا میمن, ان کو انٹرویو دے رہے تھے, اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا, میں اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے, آپ اندازہ لگائیں. کہتا وہ, اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہے, کاپی جو سائفر کی, وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے. اندازہ لگائیں آپ, سائفر گم ہو گیا مجھ سے. وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا, تو کوئی بات نہیں. یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لیے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں, یہ وہ تو نہیں تھا نا, یہ پاکستان کی امانت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کتنے سائفرز آئے ہوں گے پاکستان کو, لاکھوں آئے ہوں گے. آج تک کوئی سائفر غائب ہوا ہے کہیں؟ وہ سائفر, بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا, غائب ہو گیا, اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی. الزام یہ نہیں ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا, وہ بھی الزام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا, میں نہیں کہہ رہی ہے, یہ عمران خان فتنہ خان خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی. الزام جو سنگین نوعیت کا الزام ہے وہ یہ نہیں, وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے, لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ کہ آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر, آپ نے منٹس آف دا میٹنگ تبدیل کیے, آپ نے زیرو جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی عطا پتا تھا, آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو, تلنگے کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو 22 کروڑ کی تقدیر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں, اب جو بین الاقوامی دنیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ ہے, دنیا کے ممالک ہیں, وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا. اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر, اس ٹیمپرنگ کی بنیاد پر, اس فورجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ توڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, سازش گھڑتے ہیں, تو یہ تو پھر ہونا تھا نا, آپ نے رونا تھا, کیونکہ جھوٹ کی شیلف لائف نہیں ہوتی. اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکسلا کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی, جس قسم کے رقیق حملے آپ نے انسٹیٹیوشنز پہ کیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. لگائیں جی ویڈیو. لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خواتین اور ان کی عزت کے معاملے میں یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. جب تم نے مریم نواز کو باپ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں پھینکا تھا تب بھی خاتون تھی. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اسے ڈیتھ سیل میں پھینکا گیا. مریم نواز اس وقت بھی خاتون تھی جب 6 سال عدالتوں میں دھکے کھائے. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی فائدہ نہیں لیا تو اس کارڈ کو مت کھیلو. انہوں نے کہا کہ ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا ہے, تم تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوئے. عمران خان کو انہوں نے کہا کہ تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلا کر بھاگ جاتے ہو. تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. بہت
سپورٹ کی سن لیں جو ٹیکسلا کے جلسے میں کیے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اب نہ اقتدار رہا نہ کرسی رہی. فرق یہ ہے کہ ایک پہلا شخص کو جو آپ کا آئین کہتا ہے, جو آپ کا قانون کہتا ہے, آپ نے اس کو گالی کیوں بنا دیا؟ کیونکہ آپ کی نیپیز بدلنے سے انکار ہو گیا. آپ کی بیساکھیاں جس پہ آپ 4 سال کھڑے رہے, 2011 میں جو بیساکھیاں آپ کو ملی وہ آپ سے لے لی گئیں, کیونکہ آپ ان بیساکھیوں کے بھی اہل نہیں تھے. آپ اتنے نااہل اور نالائق شخص تھے کہ بیساکھیاں بھی آپ کو کھڑا نہیں کر سکی. بھئی اتنی آپ کو, اگر آپ ہر روز کہتے ہیں میں بڑا مقبول ہوں, تو اگر اتنی مقبولیت پہ آپ کو اپنی مقبولیت بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں. یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یہ دہائیاں ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنکھ بن جائیں, میرے ناک بن جائیں, میرے ہاتھ بن جائیں, جیسے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہ بنے تھے. کی گفتگو نہیں ہے, یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام عمران خان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھیں تو وہ اقتدار میں تھا, جب اٹیکس کر رہا ہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا ہے. یہ ہے اس شخص کی حقیقت. آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کی نیپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کے مخالفین کو اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں, ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں, ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا. آپ ان کے ناک بن جائیں, آنکھ بن جائیں, ہاتھ بن جائیں, اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں, اس کے مخالفین کو ماریں اور یہ اس کے لیے میدان خالی کریں تو یہ آپ کی تعریفیں کرے گا. اور وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, این آر او مانگتا ہے, جب این آر او نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو, کسی دائرے میں ہو, تمیز کے دائرے میں ہو, ایشو بیسڈ ہو, تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دے جو ہے. اگر وہ بنی گالا میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں, اتنے آنےسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے بطور پرائم منسٹر آپ کے آفس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی ہے, تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور جب آپ کو این آر او نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جب مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو سپاہی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں سیاچن بارڈرز پہ کھڑے ہو کر, آج بھی جو جنگ ہے اس کی جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں آج بھی جوان بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, آفیسرز بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور اقتدار میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اقتدار سے جب آپ باہر آتے ہیں ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے, اس میں آپ کے جنرل سے لے کر نیچے چھوٹے سپاہی تک شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائیں, ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو. یہ تو کوئی ملک کا بدترین دشمن نہیں کرے گا. اور آج آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتے. ای سی پی میں نے کیونکہ آپ کی چوری پکڑ لی, اور وہ چوری اتنی بڑی تھی کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس کو, آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا. جو 7 سال
آپ جس نظام پر سانپ بن کے بیٹھے رہے، جنرل کہ آپ نے فورن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کے رکھا، کبھی نہ کبھی اس نے سامنے آنا تھا نا. جب وہ سامنے آیا تو اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آئی کہ آپ نے کروڑوں روپیہ جو باہر کے ممالک ہیں، دشمن ممالک ہیں، ان سے لیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور وہی آپ نے کیا. تو جب تک فورن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا، تب تک ای سی پی کا چیئرمین جس کو آپ نے خود لگایا وہ بہت اچھا تھا، وہ ایک بڑا آنےسٹ آفیسر تھا. جب اس نے آپ کی چولی پکڑ لی، جب اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا، آپ کا چہرہ عوام کو دکھایا، تو وہ برا ہو گیا، وہ کرپٹ ہو گیا. دیتے جو آپ کے ممبرز کو مجبور کرتے کہ وہ عمران کو ہی ووٹ دیں، جو جب سینٹ میں الیکشن ہو یا کہیں اور بھی الیکشن ہو یا ووٹنگ ہو، وہ پکڑ پکڑ کے آپ کے ممبرز کو اور مخالفین کے اپوننٹس کو لے کر آئیں اور کہیں کہ ووٹ ڈالو زبردستی. آپ کس بات کے لیے رو رہے ہیں؟ جو تمہارے مقدمات پر، تمہارے جرائم پر، تمہارے قصور پر پردہ ڈالے وہ آنےسٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑے، تمہیں ایکسپوز کرے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ غلط بھی ہے، اس کے گریبان کو بھی پکڑنا ہے. تو مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا ہے کہ آپ سوچیں، جب اس نے جو بدتمیزی کی ہے ٹیکسلا کے جلسے میں، جہاں اس نے کہا ہے کہ جب اس تک یہ بات پہنچے گی، جو سرحدوں کی حفاظت پہ میرے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں، جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کیا پیغام ملے گا؟ ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہر چیز کو آپ نے اپنی گھٹیا سیاست کی نظر کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. ایشو پہ بات کریں، ہم سب سنیں گے، لیکن یہ رونا دھونا جو ہے نا کہ مجھے میری نیپیز کیوں نہیں بدل رہے، مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے، میرے کرچز کیوں نہیں بن رہے، میری بیساکھیاں کیوں نہیں بن رہے، مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے. اقتدار کوئی لالی پاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ جی ایک منٹ عثمان، آپ بات کریں، میں دیتی ہوں، میں آ رہی ہوں. عارف میں دیتی ہوں. مریم نواز کی گاڑی پر ٹھوکر لیا تھا، وہ پیشی پر آئی، چوہوں کا کھانا کھلایا گیا. کراچی میں آپ کے ہوٹل پر جس کمرے میں قیام تھا وہاں پر اٹیک کیا گیا. میاں نواز کے سامنے آپ گرفتار کیا گیا. جو لوگ توڑنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو دوسرا اسمبلی کا حصہ کب بن رہے ہیں؟ میاں نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نومبر میں آ رہی ہیں، دسمبر میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ واپس آئیں، اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے کیس کے تھرو، کیس وہ میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میاں نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے. کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا کہ جس کیس میں وہ بیچاروں ان کو سزا ملی ہے، ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپرٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکلی. اور آج یہ جو این آر او کا راگ الاپ رہا ہے نا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پیناما کا، اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر، جب پیناما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، پوری پی ٹی آئی عمران خان سمیت فرنٹ روز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی، اور اپنے من پسند صحافی بھی وہاں بٹھائے ہوئے تھے. تو اس وقت تو جا کے روز کیس سنتے تھے. اگر آپ کے پاس آج کوئی ثبوت ہوتا، میں نے عمران پہ کوئی کیس کیا ہوتا، تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ثبوت پکڑے، سزا دیں. نواز شریف کے خلاف، میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے، وہ ثبوت نہیں ملا. اور پیناما کیس وہ کیس تھا جب عمران پرائم منسٹر تھا 2018 میں، انہی جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پیناما کا. ابھی عمران پرائم منسٹر تھا، انہوں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تبھی تو ضمانت ملی تھی. تو آپ اس کیس کو آپ این آر او کہہ رہے. اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے. صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن، لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میاں صاحب اب خود کریں گے، لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. دوسری بات آپ نے کیا کی؟ جو لوگ اب توڑنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟
جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی، انہی کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا. اب وہ این آر او ڈیل کا راگ الاپنے پر مجبور ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناٹے دار قدرت کا تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا ہے، اور ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، فرسٹریشن سے پتہ چلتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ابھی ایک منٹ، ایسے نہیں جی، ایسے نہیں، آپ بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں. نہیں میں لاڈلا واڈلا کچھ نہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا، لاڈلا ہمارا نہیں ہے، لیکن اگر لاڈلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بیچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی ہے. جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا، بڑا ضروری. ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں. دیکھیں ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کو معافی دے لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے، کیونکہ یہ ظاہر بہرحال اس کی توہین تو ہوئی، معافی ملی ہے، توہین تو ہوئی ہے، اور جج صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا. میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہو. اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں، بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا، پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا. فارن فنڈنگ کیس آپ لے لیں، اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا. نہ صرف پیسہ لیا، لاکھوں ڈالر لیے، ان کو اپنی جیب میں ڈالا، ملازموں کے نام پر وہ منگوائے، اپنے جماعت کے اراکین کے نام پر منگوائے، اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے. اور کہ دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کلاس 4 میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیے. اور اس کے بعد آپ نے مس ڈیکلریشنز کی. سب کیسز کا جو باپ ہے نا، حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں، یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہے، توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے، توہین والا جرم بھی سنگین ہے، لیکن سب کیسز کا باپ فارن فنڈنگ ہے. فارن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ پکڑ کر، ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے، اور دشمنوں نے خود نہیں کیا، عمران کے تھرو کیا، اس فتنے کے تھرو کیا. اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے. تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فارن فنڈنگ کا. توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں، کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی؟ کیا گھڑیاں بیچی نہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں، ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا، اس کے بعد کہیں جا ڈکلیئر بھی نہیں کیا، جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی. تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا. سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے، سزا نہیں ملی ابھی تک. اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں. اور میری جد و جہد ہی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے. جی عارف، آپ لوگ بھی جب اقتدار میں نہیں تھے تو اسی طرح کی تنقید اداروں پر کرتے رہے، وہ سب سے سرحدوں کے معافی سے، اور اسی طرح نواز شریف کے اوپر اپنی تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے انہی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی سربراہ ہے؟ کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے 2018 کا الیکشن جو بھی ہوا تھا؟ دوسرا آپ سے سوال یہ بھی ہے، ایک منٹ پہلے ایک سوال کا جواب دیکھیں. جو بات یہ فتنہ کرتا ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. آپ دو چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اس فتنے کو لے کر آئے ہیں، اس فتنے نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے، اس ملک کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. وہ جو کہتا ہے نا میں اس پہ صرف کھیلنا ہے، تو انہوں نے یہی کہا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس نے کھیلا ہے.
آج بھی جو IMF کی شرائط پر ہم مہنگائی جو ہو رہی ہے اور جو معیشت کا حال ہے وہ وہیں پر جاتا ہے, اس کے سرے بھی اس فتنے سے ملتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں, یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ چھوڑ دیں سیاستدانوں پر اور آپ اپنے آئینی اور قانونی رول تک محدود ہو جائیں. یہ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آئینی رول سے انحراف کریں, آپ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ریڈ لائنز لگائی ہیں آپ وہ کراس کریں, میری مدد کریں, میری بیساکھیاں بنے, میرے آنکھ بنے, میرے ناک بنے, میرے ہاتھ بنے, میرے مخالفین کو مارے, تبھی میں آپ کو مانوں گا, ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا. یہ ہے بنیادی فرق, اس فرق کو جان کے جیو. ہر جگہ سے ہماری پارٹی ہے. نہیں, میری بات سنیں کہ نہیں, مریم نواز کو پاگلوں کی طرح یہ اپنے آپ کو پروو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ہر جگہ سے میں کھڑی ہو جاؤں گی. میری ماشاءاللہ ایک بڑی ویل انٹرینچڈ پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام کے اندر ہے, جو پانی کا بلبلہ نہیں ہے جس کو کسی پاشا نے ظہیر نے لانچ کر دیا اور آنکھیں کان نے اس کو RTS بٹھا دیا. تو جب انتخابی میدان میں ہم آئیں گے, ہمارے پاس بلکہ ایک جگہ سے 3 4 امیدوار ہیں بھائی, اسی میں ہم فیصلہ کر لیں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. سوال کریں. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ عزت بری ہیں. میرا یہ سوال ہے, میرے سے زیادہ خوش تو آپ لگ رہے ہیں ویسے سویٹ. ہمارے روزنامہ پاکستان اور روز ٹی وی چینل کے اشتہارات 2 مہینے سے بند کیے ہوئے ہیں اور پریشر ڈالنے کے اپنے رپورٹر پر کام کہ خبریں پسند نہیں آ رہی, اور یہ پنجاب میں عجیب ایک روایت پیدا ہو گئی ہے اور اپوزیشن بھی پنجاب میں سے خاموش ہے, کچھ نہیں بول رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ پنجاب میں یہ کون سی حکومت بیٹھ گئی ہے کہ جو جن کو پاکستانی آپ کی اور وہ کرتے ہیں کہ ان کو حساب سے اور اشتہارات بھی بند کر رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب دیکھیں, انسٹال کیا گیا پاکستان میں بطور وزیر اعظم, تو وہاں پر بھی جتنے پچھلے 5 سال میں صحافیوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, جس طرح ان کو گولیاں ماری گئیں, جس طرح ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا گیا, جس طرح چینل مالکان کو اٹھا کر نیب میں بند کیا گیا, ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے. تو ARY کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن رہا, ARY کی کسی شخص کو گرفتاری نہیں ہو رہی, حالانکہ ہونی چاہیے, بہت بڑے بڑے جرائم کیے انہوں نے. لیکن جب آپ غیر سے اچھا جب ایسا کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پنجاب حکومت میں واپس آئے گی تو کھول دیں گے. ابراہیم ادھر احمد سے ابراہیم. کیا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ سوری. نہیں, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ جہاں تک ملک کی ترقی کا سوال ہے, ملک کی اسٹیبلٹی کا سوال ہے, تو ملک کو خارجی محاذ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ. اس ملک کو خطرہ سیکیورٹی سے نہیں ہے, اس ملک کو خطرہ انسٹیبلٹی سے. اور انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کرنے والے عناصر جب تک سیاست میں بھیس بدل کر رہیں گے, جب تک اس ملک میں فورن فنڈڈ ایجنٹس کو ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی, اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور میں آج ایک دعویٰ بھی کر رہی ہوں کہ آپ اس فورن فنڈڈ فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے, آج آپ پاکستان کی پالیٹکس سے
نکال دیں. پاکستان دن رات ترقی کرے گا, دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کا ایجنڈا فرق ہے. اس نے اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا. 5-6 سال سے دیکھ لیں ملک نیچے سے نیچے جا رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, اس ملک نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے. تو وہ وقت بھی بہت جلدی ہم دیکھیں گے, اچھا وقت آئے گا. جی عمر, عمر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں, وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو, نہیں, زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. حالانکہ نواز شریف بے گناہ تھا, یہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اس کو سزا کے جو ہاتھ ہے وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے, تو لیول پلینگ فیلڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نواز شریف کے جو اس کی آڑ میں نواز شریف کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا جائے, اور پھر نواز شریف کی ہی آڑ میں یہ اس کو سزا نہ ہو کہ جی پولیٹیکل لوگوں کو یا پرائم منسٹرز کو یا پولیٹیکل لوگوں کو یا لیڈران کو جو ہے وہ انتخابی میدان سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے. نواز شریف کو باہر کرتے وقت یہ شک یاد نہیں آئی تھی, یا یہ بات یاد نہیں آئی تھی؟ لیول پلینگ فیلڈ تو صرف تب ہوگی جب انصاف ہوگا, اور اگر انصاف ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو ملکی سیاست میں دور دور کہیں نظر نہیں آتا, جیل کی سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے. اور نہ صرف عمران خان نہیں, وہ گوگی, پنکی, پیرنی اور وہ جو مانکا خاندان ہیں جنہوں نے یہ مل کے پاکستان پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ہیروں کے ہار لیے ہیں, انگوٹھیاں لی ہیں, زمینیں لی ہیں, وہ سب آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. اور یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو, ایسا نہیں ہوگا. بتا دیجیے گا کہ 2 فیڈرل منسٹر کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور سی سی کو لاہور کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے غلام محمود ڈورو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں, اس کے باوجود وہ پرویز علیہ کی گھر جاتے ہیں اور اس بات میں خوشامد دی جاتی ہے کہ آپ نے مقدمہ درج کی ہے. تو ان کے خلاف فیڈرل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس وقت کہ پورے لاہور میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, کرائم بڑھ چکا ہے, 50% کرائم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی اس طرح